السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں بھول گیا تھا کہ نام کیا ہے. میں ہوں ذرا کھڑو, میرے ساتھ ہے شاہزیب جیلانی اور وسعت اللہ خان. اور ہاں آج جمعہ ہے جس دن کا ہم ہر ہفتے شدت سے انتظار کرتے ہیں, کیونکہ اب آپ بولیں گے نا, ہمیں کم بولنا پڑے گا. ہمیں کم بولنا پڑے گا جی. اور بولنے کی لائن میں پہلے سے ہیں کامران علی صاحب نواب شاہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تشویش و اضطراب سے کہتا تھا ایک کسان, امریکی سنڈیاں میرے کھیتوں میں آ گئیں. میں نے کہا میاں تجھے کھیتوں کی فکر ہے, امریکی سنڈیاں تو تیرا ملک کھا گئیں. واہ کیا بات. اب جب سے وہ امریکی سفیر جو پاکستان میں تعینات ہیں انہوں نے گوادر کا دورہ کیا, گوادر کو نظر سی لگ گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے پتہ نہیں آواز ہی بند کر دی ان کی. نہیں آواز آ رہی ہے. اچھا نہیں, آئی کانٹ ہیئر. آپ کی آواز بند ہو گئی. ٹھیک ہے, سوری, کیری آن. جی جب بھارت نے تسلیم کر ہی لیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کے دہشت گردی کر رہا ہے, تو بھائی کلبھوشن کو نمائش چورنگی پہ لٹکا دینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ احسن اقبال صاحب جو ہے تیسری دفعہ منسٹر بنا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے, تو اب یہ M6 موٹر وے جو حیدرآباد سے سکھر بننا ہے اس پر بھی کوئی پیش رفت کریں. شکریہ. یہ پرانی ریکویسٹ ہے کامران بھائی. امریکن سنڈی سے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ کہانی یاد آئی, اگر آپ چاہیں. جی بتاؤ. ایک اشتہار آتا تھا یہ PTV پہ کہ امریکن سنڈی کا خاتمہ, اور اس میں نا ایک کارٹون سنڈی نا پیراشوٹ لے کے وہ آ رہی ہوتی تھی, سبز رنگ کی سنڈی, سبز رنگ کی تھی, اور پھر وہ کپاس کے پتے کھاتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ جب 9/11 ہوا نا تو اس ایڈ پر پابندی لگ گئی کہ لوگ پھر غلط نہ سمجھیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکن فوجیوں کو مارنا چاہیے. تو یہ ہوا تھا. 5 قسم کی سنڈیاں ہوتی ہیں, میں بھی آپ کو گنواؤں گا نہیں کیونکہ اور کالرز بھی ہیں. نہیں گنوا دیں, آج بڑا آپ چاہ رہے ہیں. اچھا, ایک ہے امریکن سنڈی, ایک ہے لشکری سنڈی, ایک ہے چتکبری سنڈی, اور ایک ہے گلابی سنڈی. 4 ہے. پاکستان میں سے چاروں پائی جاتی ہیں. جہاں پر کپاس ہوتی ہے وہاں پہ سنڈی تو ہوگی. اچھا جی. اینی وے اس پر تفصیلی گفتگو کسی اور دن کریں گے. راحیل اشر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. بھائیوں کو کیا حال ہے آپ تینوں بھائیوں کا؟ جی بالکل خیریت. اچھا جی, آج میں بات کروں گا ضرار بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری ہے یہاں پہ فیز 6 میں جو ہے بخاری کمرشل, اس کو کنٹونمنٹ میں, اور مین کام تو کنٹونمنٹ اور وہاں کے جو کونسلر نے اس کو بہت خوبصورت اپلفٹ کر دیا. روڈ دیکھیں, بالکل لائف دیکھ لیں. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ ایک صاحب ہیں, آپ کے ڈان نیوز پیپر میں آئی ہے کہ جی پکڑے گئے ڈاکٹر تھے کوئی جو ڈرفٹنگ کر رہے تھے BMW میں. جی آپ پتہ نہیں ان کو چھوڑ دیا فائن کر کے. دوسرا مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا 2-3 دن پہلے, مجھے افسوس ہوا وہاں دیکھے لوگ آئے ہوئے ہیں ٹک ٹاک کر موویز بنا رہے ہیں, ویڈیو بنائے, اور وہاں پہ میرے سامنے گٹکے کی پیپ پھینکے جا رہی ہے اور وہ جو ریپر پھینکے جا رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں بھائی, آپ کو یاد ہوگا CVU پہ وہ فش ٹائپ ڈسٹبن لگائے تھے, لوگوں نے اس پہ ڈسٹبن میں کچرا پھینکنے کی بجائے سیلفیاں بنائی تھی اندر, اور تھوڑے عرصے بعد وہ کنٹونمنٹ نے وہاں سے ہٹا لیے تھے. تو میری کنٹونمنٹ سے یا DHA سے کہ جی وہاں اپنی ویجیلنس کھڑی کر دیں. لوگوں کو ٹھیک ہے آنے سے منع نہیں کر سکتے, پر یہ کچرا پھینکنے سے منع کر دیں کہ بھئی ایک خوبصورت جگہ ہے. اس کے حوالے سے آخری بات کروں گا, چونکہ CBC وارڈ 2 ہے جو ہمارا علاقہ فیز 1 فیز 2, یہاں کے ہمارے کونسلر انور دیو صاحب, انہوں نے روشن CBC وارڈ 2 کے نام سے بڑا اچھا پروگرام اسٹارٹ کیا. اسٹریٹ لائٹس اور کمرشل کی چینج ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی اس پہ لائیں گے. تو یہ اچھی بات ہے. اگر جو ہمارے 12 وارڈ ہیں کنٹونمنٹ بورڈ میں, اگر ہر کونسلر اس ہیلدی کمپٹیشن میں جائے گا, اینڈ میں فائدہ ہم وہاں کے ریزیڈنٹس کو ہوگا, رہنے والوں کا. بہت شکریہ. 100%. اور میں 100% آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے نا. ہوتا کیا ہے, پان پھینکتے ہیں, کچرا بنتا ہے, پھر کہتے ہیں یار دیکھیں کتنا کچرا ہے, حکومت اس کو صاف کیوں نہیں کرتی. یہ جو ایک بڑی عجیب و غریب ایک ہے ہماری بات. ہم وہاں پہ ایک نزدیک کے, میں پارک میں بھی جاتا ہوں تو اکثر میں گھوم رہا ہوتا ہوں, اچھا وہاں پہ کوئی 10 کچرے کے کینز ہیں, ہاں ہر مطلب 10 فٹ کے بعد کچرے کا کین ہے, اور اس کے بالکل سامنے 10 ریپر پڑے ہوتے ہیں. تو میں پاگلوں کی طرح اٹھا کے واک کرتے ہوئے میں اس کے اندر پھینک دیتا ہوں. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون چڑیا ہے یار, یہ آپ نے تو نہیں, شاید سمجھتے ہوں گے کہ سارے میرے ریپر ہیں, لیکن ہو سکتا ہے آپ کو بلدیہ کا ملازم سمجھتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں یار, اس طرح کی ملازمت بھی صحیح ہے. اور نیکسٹ شہاد صدیقی ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر گزشتہ عید مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک. اچھا دیکھیے سر, ایک
سب سے بڑا آج المیہ یہ ہو گیا ہے، مہنگائی اپنے عروج پہ اور کرائم اپنے عروج پہ، دونوں اپنے اپنے عروج پہ چل رہے ہیں. بات ایسا اب ہم جو غریب طبقہ ہم جیسے سوچنے والے انصاف کے لیے کہیں جائیں تو انصاف والے بھی انصاف حاصل کرنے کے لیے تلاش میں نکل گئے ہیں. مطلب ہے کہ مزہ یہ ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں انصاف دینے والے بھی انصاف کے لیے خود اپلیکیشنیں دے رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں کہ انہیں بھی انصاف کہاں سے چاہیے. تو دیکھیے سب سے پہلے آپ سوچیں کہ جس ملک میں نہ مہنگائی کو پوچھ رہا نہ اس کو پوچھ رہا، شکر ہے وہ چاند بھی پھنس گیا تھا 45 اور 47 میں، وہ 45 میں نکال دیا، ورنہ چاند بھی گیا تھا 47 میں. تو اس ملک کو کون آ کے اب صحیح کرے گا؟ جو آنے والے وہ کہتے ہیں جی بس ہم جیسے تیسے آ گئے، ہم آ گئے کچھ کو لے آئے گئے. تو اب بھائی جو لایا ہے بھائی کم سے کم مہنگائی تو کم کروا دیں، خدا ورنہ لوگ مر جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انفیکٹ ابھی بھی آپ بات کر رہے تھے گندم کے بارے میں شو سے پہلے. ہاں ابھی ہم ایکچولی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہر سال کا ہمارا رونا ہوتا ہے کہ گندم کی ایک پرائس فکس ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن جو ہمارے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایم این اے ایم پی ایز ہوں، ان کے فرنٹ مین ہوں، ٹھیکیدار ٹائپ لوگ ہوں، جو اس کو سستے داموں لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کئی مہینوں تک، پھر اس کی شارٹیج ہوتی ہے، پھر اس کی پرائس بڑھتی ہے، پھر عام عوام کو بھرنی پڑتی ہے. اور ہم ابھی بات یہ کر رہے تھے کہ ویسے تو مہنگائی کے بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ ہمارے کنٹرول میں ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ تیل کی قیمتیں ہیں، کچھ اکانومی کا حال ہے، لیکن یہ جو ہمارے ریکٹس ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں نا. بالکل یہ تو گورننس کا ایشو ہے نا. مطلب اس دفعہ ہمارا وہ لاڑکانہ کے ہمارے صحافی دوست ہیں طارق درانی، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا سر اس دفعہ بہت زبردست فصل ہوئی ہے، پچھلے سال بھی ہوئی تھی، سیلاب کے بعد جو ہے بہت اچھی فصل ہوئی تھی، اس دفعہ بھی ہوئی ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہاں پہ تو پورا وہ لوٹ مار کا سین ہے، اور وہ سرکار کے جو سرکار مطلب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا یہاں پہ، ان سے ان کے جو اپنے ہیں لوگ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ آپ کو مہنگے داموں پھر ملے گی. مطلب ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آپ ایگریکلچر کنٹری ہیں، آپ اناج اپنا اگاتے ہیں، ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں آپ نے تباہ و برباد کر دی ہیں اس ملک کی، لیکن یہ تو ہے لیکن آپ کے پاس کھانا تو ہے نا. یہاں پہ لوگوں کو بھوک نہیں مرنا چاہیے. ہر سال کا یہ ایک کہانی ہے. تو مہنگائی کی انہوں نے بات کی تو اس کا ایک یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ ہمارے اپنے کرتوت جو ہے نا سرکار کے، وہ اس کے براہ راست ہر ایک چیز ہم عالمی منڈی پہ نہیں بلیم کر سکتے، اور یار نہ ہی ڈالر پر. جو جس چیز کے بارے میں پوچھو اس نے کہا سر ڈالر اوپر چلا گیا. میں نے کہا یار یہ تو یہاں بنتی ہے بھائی، اس سے ڈالر کا کیا کنیکشن ہے. بہرحال پردیپ کمار ہیں کراچی سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بھائی وسط اللہ شاہزے بھائی، میرا سوال ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ جو نا. اوکے. تو میں بولا جو ایف بی آر ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ یار دکاندار ٹیکس نہیں دیتے یا دوسرے نہیں دیتے، تو میرا کہنا ہے مقصد اگر یہ بول دیں کہ یار کوئی بھی جو پیمنٹ آپ دکاندار یا کرے کسی کمپنی یا ڈسٹریبیوٹر سے آپ مال لیں تو وہ چیک کے تھرو آپ لیں. ہر کسی دکاندار کو بینک میں اکاؤنٹ کھولنا لازمی ہو. وہ جتنی ٹرانزیکشن ہے اس میں یہ کیٹیگری بنا دیں. اگر ایک ڈسٹریبیوٹر ہے، کمپنی والا ہے، ہول سیل ہے، ریٹیلر ہے، بھائی آپ 1.5% ٹیکس دیں گے، 1.25% دیں گے. آپ جو ٹرانزیکشن سالانہ ہوگی اس پہ وہ لائے، اس کو آٹو سسٹم پہ لگا دیں. اب جیسے ایف پی آر کے بندے آتے ہیں نا، وہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو اور اپنے الگ سے وہ رشوت یا پیمنٹ لے لیتے ہیں، تو آٹو سسٹم پہ وہ سسٹم چلا جائے اور ساری جو پیمنٹ بینک کے تھرو چیک کے تھرو ہو. صحیح. ڈیجیٹائز آئی مین بینک اب چیک کے تھرو مطلب کہ ڈیجیٹلائزڈ وہی بینک کے تھرو مشین میں کارڈ لگا کے دیں. اچھا یار آپ کو یاد ہے بھارت میں ڈی مانیٹائزیشن ہوئی تھی؟ جی نوٹ بندی ہوئی تھی. اچھا لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا کافی، اور مینجمنٹ جیسے ہوتی ہے چیزوں کی، لیکن میرا خیال ہے گھوم پھر کر اس کے ریزلٹس تو اچھے ہوئے ہیں نا. مطلب بلیک منی تو کافی نکلی مارکیٹ میں سے. شبر زیدی میرا خیال ہے کافی حق میں ہے. یہاں بھی نوٹ بندی ہو چکی ہے یحییٰ خان کے دور میں. کوئی فائدہ ہوا تھا؟ پتہ نہیں کیا فائدہ ہوا تھا. اس زمانے میں یہ خبریں آتی تھیں کہ جو فقیر ہیں وہ بوریوں میں بھر بھر کے لا رہے ہیں نوٹ، اور وہ پریشان ہیں، وہ بینک جو ہیں وہ لے نہیں رہے ان سے. وہ اس طرح فقیر زیادہ پریشان نہیں. لیکن اب دیکھیں نا کہ کتنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو صرف کیش میں ہوتی ہیں. نہیں یہاں تو 80% اکانومی آپ کی کیش میں ہی چلتی ہے. ابھی مجھے یاد ہے کہ مطلب کچھ ایک دو تین وکیلوں سے بھی پلہ پڑا تھا. سب کی بات نہیں کر رہا، بار ایسوسی ایشن کو ہڑتال پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں مجھے کیش میں 5,000 روپے. اچھا برادر ملک جو چین ہے اس سے ہم نے سب کچھ لے لیا, یہ نہیں لیا کہ کیش لیس اکانومی جو ہے, اب وہاں آپ کرنسی نوٹ اگر لے کے گھومیں تو لوگ ہنستے ہیں کہ یار تو کرنسی لوگ یہ کہاں سے بابا آ گئی. موبائل پہ جو ہے وہ جو فقیر ہے ان کے پاس کیو آر کوڈ ہے. دلی میں جو فقیر ہیں ان کے پاس کیو آر کوڈ ہے, تو آپ اسکیپ نہیں کر سکتے کہ جی بابا اس وقت پیسے نہیں, وہ کہتا ہے جی اسکین کر. تو یہ بہت آسان ہے, لیکن کیش اکانومی میں آپ کو کرانے گیا میرے نائی کے پاس کیو آر کوڈ ہے. مگر کیش اکانومی میں فائدہ بہت ہے نا, کیو آر کوڈ والا تو ایک پیسہ ریکارڈ ہو جائے گا نا کہ آپ نے کہاں خرچ کیا, کیوں خرچ کیا. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں غریب. تو پردیپ بھائی یہ ساری باتیں یہ جانتے ہیں, کرنا نہیں چاہتے, اسی لیے نہیں کرنا چاہتے, اسی لیے نہیں کرنا, اسی لیے جانتے ہیں. مستثر لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت. اچھا میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا ملک ایک سیکورٹی کنٹری ہے جی, ہر طرف ایسے ہی, ہم جب سے میں نے آپ کی طرح میری بھی ایج ہے یہ دیکھتے ہوئے ایسے ہی چل رہا ہے. تو یا ہماری ایجنسیاں میں بتاتی ہیں کہ آپ کو تھریٹ ہے, یا ملک آپ کا کوئی اپوننٹ آپ کو تھریٹ کرتا ہے. ہفتہ پہلے ان کے وزیر دفاع نے ہمیں تھریٹ کیا کہ ہم اندر گھس کے ماریں گے. تو چند دن پہلے انہوں نے لاہور میں ایک تانبا والا جو تھا اس نے جی اس کو مارا بھی تھا, مارا ہوتا تو وہ مار گئے. تو ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی تھی کہ جب اگر وہ ایک تھریٹ بھی کر رہا ہے پھر آگے بندہ بھی مارا. آج کراچی میں پھر وہ بم دھماکہ بھی ہو گیا, بالکل چپاہی بچ گئے. تو اگر ایک دشمن تھریٹ کر رہا ہے تو پھر تو ہمیں اس کا بندوبست کرنا چاہیے. کچھ پہلے اندرونی حالات قابو میں لے آئیں ایجنسیاں, اس کے بعد بیرونی حالات پہ بھی توجہ ہو جائے گی. اب دونوں محاذ ایک ساتھ تو نہیں کھولے جائیں. بات ایک ہی ہے, یہ اندرونی حالات کی بات کون سی, یہ اندرونی حالات نہیں, فورن ایلیمنٹ آتا ہے نا, نہیں جو بھی ہے وہ اندر ہی آتا ہے نا, اور اندر کے ہی لوگوں کو یوز کرتا ہے نا. تو پوائنٹ ہے کہ بالکل ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اندرونی کیسے ہوگی, اندرونی بھی ایجنسی نہیں کرنا ہے نا. وہی لیکن مطلب کہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں پھر میں یہ تو ایکسپیکٹ کروں گا نا کہ یہ سیکیورٹی ہونی چاہیے. تو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنی ساری انرجیز اور کاموں میں لگا رہے ہیں اور آپ نے انٹرنل سیکیورٹی پہ اس طرح کا دھیان ہی نہیں دیا, اور بالکل جو آج جو دھماکہ ہوا ہے جاپانیوں پر, تو یہ بھی ایک اس کی ایک اور ہزار اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مطلب کہ آپ کے انٹرنل انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ پھر کامیاب نہیں ہو رہا. مزمل قریشی صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مزمل قریشی کراچی سے بول رہا ہوں. کہ گزارش ہے کہ 7ویں دہائی میں پاکستان داخل ہو چکا ہے, نئی حکومت بن چکی ہے, ان کی حکومتیں پہلے بھی رہی ہیں. ایک تھوڑی سی آپ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان, جانتے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جو کہ ہائر ایجوکیشن کے چیف رہ چکے ہیں, جو ان کی جو تعلیمی ریسورسز ہیں یا ان کی جو تعلیمی خدمات پاکستان کے لیے یہ نئی حکومت بنا رہے ہیں, نئی تعلیمی پالیسی لا رہے ہیں, اس پہ آج ہم نے ٹاسک فورس بنا دی ہے, آج ہم نے کمیشن بنا دیے, نئے قانون بنا دیے, فلاں کر دیا. ایک تھوڑا سا مختصر سے میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا ایک پروگرام کریں ہم, اور اس پروگرام میں ذرا جیسے ڈاکٹر قدیر خان نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ایک بیان دیا تھا نا, پورے ان کی جو جذبات ہے, ڈاکٹر عطاء الرحمان کے بھی ذرا ایک انٹرویو لیں. آپ کا اتنا اچھا پروگرام ہے, آپ تعلیم پہ کوئی پروگرام کریں, صرف ڈاکٹر ان کو بلائیں عطاء الرحمان کو, اور ان سے کہیں کہ اپنے خیالات بیان کریں کیا ہے پاکستان کی تعلیم, ان کے ساتھ کیا ہوا اور اب کیا ہوا. نام اچھا لیا آپ نے, دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. کیوں نہیں, ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اسلام آباد سے ہیں ڈاکٹر اکبر صاحب. جی سر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دو باتیں ہیں, کمنٹس ہیں چھوٹے سے, آپ ان پہ کوئی رسپونڈ بھی کرنا چاہیں تو. ایک تو یہ کہ یہ جو ابھی غزہ کا ایشو ہے, اس میں طالبان کا کبھی کوئی بیان نہیں آیا, جیسے بالکل ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ بہت بڑے مجاہد ہیں, لگتا ہے کہ وہ کافی سمجھدار ہو چکے ہیں. سیکنڈ کہ ایک ہسٹوریکل جو قائد اعظم کا کہا جاتا ہے کہ آخری دن انہوں نے زیارت میں گزارے, اور ان کو ٹی بی تھی, اور ٹی بی کا انہوں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا. یہ بہت
हजम नहीं होती बात कि बंदे को उस वक्त टीबी हो और वो पता ना चलने दे और उसको इतने मीलों दूर कहीं रखा जाए जब वो बीमार हो, तो ये पता नहीं क्या मुहिमा है। अच्छा, बस ये 2 चीज़ें थी। इसका मैं जवाब तालिबान का आप देख लीजिएगा। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ कि उनके जो पर्सनल फिजिशियन थे, गालिबन डॉक्टर इलाही बख्श ऐसा ही कोई नाम था, उनको मालूम था। और ये जो डिटेक्शन हुई है टीबी की, ये हिस्टोरिकली मैंने कहा कि मिड 1946 या उसके आसपास हुई थी, और कुछ इस तरह की थी कि बरसगीर में कैबिनेट मिशन प्लान आ चुका था, चेंजेस वगैरह आने वाली थी, तो उस वक्त ये बात छुपाई गई थी। अच्छा, उस वक्त चूँकि सोशल मीडिया भी नहीं था, मेडिकल साइंस की भी इतनी तरक्की नहीं थी, और टीबी का एक ही इलाज था कि जी इनको किसी सेहत अफजा मकाम पे किसी सैनिटोरियम में आप उस ज़माने में रखते थे मरीज़ों को, तो ज़ियारत की जो साफ़ हवा है, खुली फ़ज़ा है, तो उसमें उन्हें रखा गया, और उस ज़माने में आसान था बीमारी को छुपाना, तो इसलिए वो हो गया। और फिर उसकी ज़ाहिर पॉलिटिकल वजूहात भी शायद थी कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो ना छुपाते और पाकिस्तान बनने से पहले ये सीक्रेट आउट हो जाता, तो हो सकता है कि फिर तकसीम का जो प्लान है उस पर कोई असर पड़ता या ना पड़ता। बहरहाल कहने की बातें हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि इस बुनियाद पे, और उस ज़माने में सीक्रेट छुपाया जा सकता था बीमारी का काफ़ी आसानी से। हाँ। जहाँ तक तालिबान की बात है, अब ये मेरी अपनी राय है कि तालिबान पहले भी इतने इंटरनेशनलिस्ट नहीं थे। आपने मुजाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल वो मेंटालिटी है, लेकिन वो जो इंटरनेशनल जिहादिस्ट मेंटालिटी है वो तालिबान में खुद नहीं थी। माना कि उन्होंने काफ़ी ऐसे ग्रोहों को पनाह दी, जैसे कि एटम हो गया, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, या IMU इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, और ज़ाहिर है अलकायदा वग़ैरह, लेकिन उनके जो अपने जो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट है वो एक तो अफ़गानिस्तान, और फिर जब तक हम पाकिस्तान की बात करें तो वही वो टिपिकल जो अफ़गान नेशनलिस्ट एजेंडा रहा है कि हम पाक अफ़गान बॉर्डर को नहीं मानते, ये इलाका भी हमारा है, वो इलाका भी हमारा है। तो उनके एम्बिशंस रीजनल हैं, और मेरा ख्याल है कि कहीं आगे पीछे कोई छोटा मोटा बयान दिया है, लेकिन उस तरह नहीं। तो हर जो इस तरह का ग्रुप होता है, इनफैक्ट आपने देखा होगा कि अलकायदा कभी ऐसा सच कोई कुछ नहीं आया। दाइश का तो आता ही नहीं है, क्योंकि दाइश ने हर मुल्क पर हमला किया है मासिवा इसराइल पर कभी हमला नहीं किया। तो ये है। तो जब हम इसको देखते हैं, जब हम ऊपर बहुत एक वो जूम आउट करके देखते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ एक ही है, सबकी एक ही मेंटालिटी है, एक ही एजेंडा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी इस तरह की तंजीम होती है उनके अपने कुछ लोकल मकासद और लोकल इंटरेस्ट होते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ इतने वक्त में। ठीक है। लियाकत अली साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? खैरियत? मेरा तीनों आदमी से अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। बताएं, आप ऑन एयर हैं। ये मुझे नहीं पता कि आप कौन से टॉपिक पे हैं, मैंने वैसे नंबर मिलाया, मिल गया। ओ, हम किसी टॉपिक पे नहीं है सर। आप बताएं कौन सा टॉपिक, किस पे बात करेंगे? सर मैं छोटी से तीनों आदमी से छोटी सी बात पूछूंगा। मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, बहरहाल में अल्लाह ताला मुझे 5 बेटियां दी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसके बाद मैंने बेटियों को पढ़ा रहा हूँ, कुरान हिफ्ज करा रहा हूँ। आज से 1 साल पहले सर मेरा काम था, 5 बंदे 6 बंदे काम करते थे मेरे पास। आज सर ऐसा वक्त आ गया है कि मतलब एक बंदा भी नहीं है मेरे पास। जी। मेरी एक बेटी बीमार हुई थी, उसके ऊपर लगे तकरीबन 13.5-14 लाख। गरीब का अल्लाह वारिस होता है, अल्लाह ही देता है, बंदा नहीं देता। बेशक। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि गरीब का अल्लाह वारिस है कि आदमी वारिस है? अल्लाह वारिस। तीनों आदमी से मैं एक सवाल ये है, और मैं इतना टूट चुका हूँ, इतना टूट चुका। मेरी बड़ी बेटी 17वां सिपारा हिफ्ज कर रही है, छोटी 10वां कर रही है, लेकिन मेरे से अब पिंडी चले जाए, बिशोर चले जाए, स्वाद चले जाए, मर्दान चले जाए, हर आदमी मुझे जानता है कि यार ये सेलमैन है। अच्छा आपने, अच्छा एक मिनट, आपने अपनी जो बेटियां हैं माशाल्लाह वो पढ़ रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं,
وہ کیا اسکول میں یا کالج لیول پہ بھی پڑھ رہی ہیں یا صرف قرآن ہی پڑھ رہی ہیں؟ 25 چھٹیاں لی ہیں. میں نے آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, 25 ابھی لی ہیں, یہ آج لی ہیں, 20 تاریخ کے بعد لی ہیں. میرے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ میں نے چھٹیاں لے لی ہیں. میں اپنی امی کے پاس بھیج رہا ہوں. آج رات کو وہ جنگ جا رہی. نہیں وہ جو سوال ہے میرا یہ ہے کہ اسکول میں پڑھتی ہیں یا نہیں, یا نہیں اسکول میں پڑھ رہی ہیں. صبح 12 بجے اسکول جاتی ہیں, اس کے بعد مطلب ہے کہ 12 پڑھنے جاتی ہیں شام کو, صبح اور شام کو. ٹیوشن کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا جواب دیں اس کا سوال تھا کہ وارث اللہ ہے یا انسان ہے؟ وارث اللہ ہی ہے جی. انسان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کہاں سے, جیسے کہ ان کی جو مطلب بزنس تو کانٹریکٹ ہوئی نا, 5 لوگ کام کرتے تھے ان کے ساتھ, ابھی ایک بندہ بھی نہیں ہے. اور یہ حال ہے کہ میرا خیال ہے کہ مجبور ہو کے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنی والدہ کے یہاں بھیج دیں. بہرحال اللہ بہتر کرے. ایک وقفہ لے لیں. جی تو آج جمعہ ہے, آپ کی ہم لائیو کالز لے رہے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے عتیق احمد صاحب. سب سے ان بائسڈ اور پولیٹیکلی نالجبل پروگرام ہے آپ کا, بہت جس میں ویورز کو صرف نالج دیا جاتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. شکریہ, کوشش کرتے ہیں. اور سیکنڈلی کمنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹس پچھلے 40 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, جب آتی ہیں تو ایک ساری گورنمنٹ ایک آسٹیرٹی پروگرام لے کے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس کے بعد دوسرا یہ ایک پیٹ میتھڈ ہے کہ ایک امپورٹڈ فائنانس منسٹر لاؤ اتنا مہنگا, تو IMF کا پروگرام فالو کرو, ٹیکسیشن کرو, بارو کرو, ملک چلاؤ. تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو اتنا مہنگا فائنانس منسٹر لگایا جاتا ہے امپورٹڈ, کیا یہ FBR کا ایک کلرک یہ کام نہیں کر سکتا جو مطلب اس ساری شو کو رن کر سکے؟ کیونکہ جو کم از کم اتنی بات تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ جو IMF کا پروگرام ہوتا ہے وہ کم از کم کچھ کرے نہ کرے انڈسٹری کو تو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. جو ان کی پالیسیز جس طریقے سے انرجی میں ہر چیز میں فالو ہوتی ہیں, وہ انڈسٹری کبھی بوم اس میں نہیں کر سکتی. اس آن یور ٹیک آن دس. اوکے دیکھیں, فائنانس منسٹر میرے خیال ہے تنخواہ تو وہی ہے, آپ نے کہا مہنگا ہے, آئی ڈونٹ نو اتنا مہنگا نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی کافی سارے پرکس, پریولیجز, اپنے سیلریز جو پرانی کروڑوں میں تھیں وہ سب چھوڑ کے ملک کی خاطر انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے. تو اچھا اسحاق ڈار تو مہنگا نہیں تھا, اسحاق ڈار تو مہنگا پڑا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, مہنگا تھا نہیں, مہنگا پڑا. دوسرا آپ کا کرٹیسزم ہے IMF پہ. تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی شوق سے نہیں جاتا IMF کے پاس. جب آپ نے بار بار ریڑھ لگا دی ہو اپنے ملک کی, کوئی بھی اور راستہ نہ ہو, تو پھر آپ کشکول لے کے واپس ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بھی کیا کہتے ہیں کہ ہمیں قرض دو اور ہمیں مشورے دو کہ ہم کیسے اپنے آپ کو سیدھا کریں, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی آپ کو وہی بات بتاتے ہیں جو آپ کو پہلے سے پتا ہوتی ہے کہ بھائی جان یہ نجکاری کر دو, یہ چیزیں صحیح کر دو, گورننس کو ٹھیک کرو, فلانا جو کچھ بھی ہے, ٹیکسز بڑھاؤ. تو اگر اپنے اعمال ٹھیک ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جو تقریباً دنیا کا جو ہر ملک ہے سوائے صنعتی ممالک کو چھوڑ کے, سب جو ہیں وہ IMF کے پاس کسی نہ کسی دور میں گئے ہیں, لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ انتہائی ضرورت کے وقت جو ہے کوئی سٹرکچرل کوئی چینج وغیرہ کرنی یا کرائسس ہو اس میں جاتے ہیں. ہم جاتے ہیں عادتاً, اور ہم جو بھی قرضہ ملتا ہے بھلے IMF سے ملے یا دوست خلیجی ممالک سے ملے, ہم اس کو انکم میں شمار کر لیتے ہیں. مطلب قرضہ مجھے لینا ہے, میں نے اپنے دن ٹپانے ہیں, اب میری اولاد اور اس کی اولاد جانے کیسے قرضہ واپس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میرے کچھ ہم بیسیکلی سے انکم سمجھتے ہیں. میرے کچھ رشتے دار رہے ہیں, جاننے والے بھی رہے ہیں, کہ وہ زرعی لون لیتے تھے, مطلب کھاد اور بیج خریدنے کے لیے خرید لیتے تھے پراڈو, پھر کہتے تھے کہ یار اب مطلب اب واپس بھی کرنا ہے, اب بینک کا قرضہ چلے جا رہا ہے. ہمارا بھی ابھی دیکھیں یہ عادتاً کہا آپ نے, تو 24واں 25واں پروگرام ہوگا یہ. امیجن کریں کہ 75 سالہ تاریخ میں 58 سے لے رہے ہیں. وہ امیتابھ کی مووی یاد تھی کہ میں شراب نہیں پیتا, شراب پینے سے لیور خراب ہو جاتا ہے. تو ہم نے اتنا شراب پی لیا, ہمارا لیور خراب ہو گیا, پھر ہم ڈاکٹر کو اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یار اس کو یہ کہتا ہے کہ پرہیز کیا. اچھا IMF ٹھیک ہے اپنی جگہ صحیح ہے,
پی ٹی آئی حکومت نے جب کووڈ آیا تھا، لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو جو صنعتی سیکٹر تھا اس کو کوئی پتہ نہیں کتنے 35-40 بلین ڈالر روپے کا کچھ دیا تھا سلسلہ. ٹیکس ایمنسٹی نہیں، مقصد یہ تھا کہ یا تو آپ انڈسٹری ریوائیو کریں، جو پرانی مشینری ہے وہ ریپلیس کریں کوئی اس طرح کی چیزوں میں. تو ایک صاحب نے ایروپلین منگا لیا. اچھا، ان سے پوچھا بھائی صاحب یہ قرضہ اس لیے تھا؟ کہنے لگے کیا مطلب ہے، ایروپلین بھی مشینری ہے، میرا پرانا ہو گیا تھا، اس کو ریپلیس کیا ہے. تو یہاں جہاں ایسے چیمپئن بیٹھے ہوں تو وہاں کوئی بھی کیا کر لے گا. ملک راشد صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام ایز یوزل آپ کا بڑا اچھا ہوتا ہے. ابھی ہر طرف سے زیادہ تر یہی بات ہو رہی ہے کہ آسٹیرٹی اور مہنگائی بھی گورنمنٹ کم کرے اور آسٹیرٹی بھی وہی اختیار کرے. بات یہ کہ ہم جب تک ہم خود نہیں اپنے آپ کو بدلیں گے نا، عوام جب تک ساتھ نہیں چلے گی اس وقت تک حالات ہمارے کبھی چینج نہیں ہوں گے. میں تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جی کہ فلسطین میں جو لوگ تھوڑے بیچارے بچ کے نکلے سائڈ پہ، تو وہ بھوک سے 2-3 دن بیچارے فاقے کے ساتھ تھے. بالکل. انہیں خشک روٹی دی گئی جو کہ باسی تھی، اور وہ پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے اور رو رہے تھے اور شکر ادا کر رہے تھے. بالکل. کیا ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہمارے اندر یہ ہم کر سکتے ہیں؟ ہم تو لگزری والے لوگ ہیں، پسند کرنے والے. میں جس سے پوچھتا ہوں نا کہ یار تم کیا کس لیے یہ ادھر جا رہے ہو یا ادھر جا رہے ہو، یہ کہ جی 2 روٹی کا سوال ہے. بات یہ کہ ہم ایسے ناشکرے لوگ ہیں، جب 2 روٹی مل جاتی تو ہم کہتے ہیں پھر ساتھ ملائی بوٹی بھی ہو، ٹکا بھی ہو. ہم سمپلسٹی کی طرف نہیں جا رہے. میں یہ اپنی مثال دیتا ہوں سر کہ ایک فلم میں نے بچپن میں دیکھی تھی منور ظریف کی. اس کا وہ جاپان رہتا تھا اور وہ اس کا ماموں سے ملنے گیا، تو وہ کسی ریسٹورینٹ میں وہ بیٹھا اور کہتا جی ماموں جی کے لیے چائے منگوائی اس نے. تو چائے پھیکی تھی. ماموں نے کہا یار یہ چائے تو پھیکی ہے، یہ تو اس نے فوراً ویٹر کو کہا یار ان کے لیے زہر لے کر آؤ. وہ فوراً ایک دم حیران ہو گئے. اس نے مذاق میں یہ بات کی. وہ کہتا جی کہ یہاں ماما جی جو چینی ہے اس کو زہر کہتے ہیں، یعنی وائٹ پوائزن. میرے گھر میں سر 5 سے 6 کلو شوگر آتی تھی مہینے کی، لیکن اب وہ ہم بڑی مشکل سے ½ kg یا 1 kg استعمال کرتے ہیں. چائے اور دودھ ہمارے بچے جو ہیں اس کے بغیر پیتے ہیں، اب ٹیسٹ بن گیا ہے. کبھی حلوہ یا چاول کھانے میٹھے تو ہمارے گھر میں چینی استعمال ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ چینی جو ہے وہ آپ کا کوئی لائف سیونگ پروڈکٹ نہیں ہے. کیا ہم اس کے بغیر مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے، بلکہ یہ ہمیں ہماری صحت کو اچھا کرے گی. دیکھیں گورنمنٹ یا حکومت کبھی نہیں کہتی کہ آپ دودھ میں پانی ملائیں. کراچی میں تو خیر دودھ میں پانی بھی کھارا ڈلتا ہے، پانی بھی خالص نہیں ہوتا. یہ تو ہم لوگ خود کر رہے ہیں نا سر اپنے لیے. جو بات ہے اللہ بھی اپنا خالص نہیں. ہاں جی بالکل صحیح. جو بات ہے یہ سارا کچھ عوام ہم خود کر رہے ہیں. دیکھیں لگژری کی طرف ہم خود جا رہے ہیں. امپورٹڈ وزیر تو نہیں ہم لے رہے، لیکن امپورٹڈ ٹائلیں ہم نے گھر میں لگوانی ہے، امپورٹڈ کچن کی ایکسیسری لگوانی ہے. مجھے یہ خدشہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں اب ٹینکر ڈلتا ہے شاید وہ بھی منرل واٹر کا ڈلنے شروع ہو جائے گا نیکسٹ کچھ آنے والے دنوں میں. بالکل ٹھیک ہے. اپنے ہاتھ پہ کیوں نہیں کنٹرول کر رہے؟ خدا کا واسطہ اپنے ملک کو اتنا بوجھ مت ڈالنے. دیکھیں نا ملک باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ کتنا آپ کا بوجھ سہے گا؟ اس کو کچھ تو سہولت ہے، اس کے کندھے بنے. عوام کب سوچے گی اس بارے میں؟ عوام کو بدنام کرتے اگلا بندہ ٹھیک ہو جائے، ہم نہیں. ملک صاحب چھا گئے ہو یار. مطلب اب چوتھی کرسی رکھنی ہوگی ہمیں یہاں پہ تاکہ آپ کو بھی ہم بٹھا دیں ساتھ میں. یار دل خوش کر دیا. یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگ ناشکرے ہیں، لیکن ہمیں شکر چھوڑ دینی چاہیے. یہ تو بات صحیح ہے. صحیح. ابھی میں بریک میں کیا کہہ رہا تھا کہ میں اتنی شکر کیوں پی رہا ہوں. بالکل میں بھی اوار ہوں. ملک صاحب بس صحیح ہے، آج کے بعد میری بھی شکر بات. ایک بریک، مذاق نہیں کر رہا، میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی مزید کالز. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں وسیم خان صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. آ رہی. کیا کہتے ہیں آپ تینوں صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسعت اللہ خان صاحب، آپ جو چیمپئن کا ذکر کر رہے تھے تو ایک چیمپئن کا پتہ لگوائیں جو کیٹ آئیز جو لوہے کی ہیں، یہ جس نے بھی وہ آئیڈیا نکالا ہے کہ اس کو اسپیڈ بریکر کے طور پر استعمال کیا جائے، اس چیمپئن کا پتہ لگوائیں اور اس کو 70 کوڑے لگوائیں. اس نے میری موٹر سائیکل کی جو ہے نا تباہ برباد کر دی. درست ہے باس، مجھے بھی اس کے گھر کا پتہ چاہیے. درست بات. صحیح. مذاق کے علاوہ مطلب پاگل پر مطلب 8 روز لگا دیے ہیں اس کے. یار ہاں کون کرتا ہے ایسے؟ جی سوری آپ کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ
یہ جو وہ کیا کہتے ہیں اویئرنیس پھیلائیں ہم لوگ تھوڑی سی کہ یہ جو عام آدمی جو ہم جو عام آدمی ہیں, ہمارے جو بچے جو عام اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ان اسکولوں میں اچھے ٹیچر کیوں نہیں دیے جا رہے اور کیا کہتے ہیں اچھا کریکولم کیوں نہیں دیا جا رہا, کیونکہ یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں. اقتدار کی ایلیٹ جو ہے یہ ہمیں غلام بنانا چاہتی ہے اس طریقے سے کہ ہمارے بچے نالائق ہوں اور نقل کرنے کی ان کو باقاعدہ اجازت دی جاتی ہے, پیسے بھی لیے جاتے ہیں نقل کرانے کے اور ان کو نقل کرانے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ یہ جو نالائق ہو جائیں اور پھر یہ ہمارے پاس کھڑے ہو کر بھیک مانگیں نوکری کی, ہم ان سے پیسے لیں, نوکری بھی دیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم ان کے اوپر جو ہے احسان بھی جتائیں. یہ انتہائی کمیمگی ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا. ہم سب کو اویئرنیس پھیلانی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھائی نقل نہیں کرنی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے وسیم, آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹائم تھوڑا کم ہے اور 2-3 اور کالر. اسلام آباد سے اگلے کالر ہیں وقار خان صاحب. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. میرا آپ تینوں پینلسٹ سے ایک کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ میں ایک مشورہ چاہتا ہوں آپ تینوں سے. آپ لوگ ماشاءاللہ کافی. آپ کے پاس 1 منٹ ہے سر, پوچھیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک کلرک ہوں اسلام آباد میں ایک نجی ادارے میں. میری 60,000 سیلری ہے, 4 میرے بچے ہیں اور میرا گزر بسر بالکل ایسے ہو گیا کہ مہینے کی 20 تاریخ کو میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے. تو میں آپ تینوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں رشوت کھانا شروع کر دوں یا اپنی گھر کا سارا سامان بیچ کے. نہیں, آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں. اس کے علاوہ بھی ایک راستہ ہے جس پہ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے. شام کو آدمی کیب چلا سکتا ہے, ٹھیلا لگا سکتا ہے, کھانے کا بزنس کر سکتا ہے, 1000 چیزیں ہیں, لیکن ہمارا فریم آف مائنڈ ایسا ہے کہ یا تو ہم خودکشی کر لوں یا گھر کا سامان بیچ دوں. پہلے زمانے میں جب نوکریاں آسانی سے مل جاتی تھی تو شام کو لوگ نوکری کر لیتے تھے جن کی تنخواہیں کم ہوتی تھی, لیکن اب نوکریاں نہیں ہیں. تو اس طرف کیوں نہیں دھیان جاتا کہ آپ اپنا چھوٹا موٹا جو ہے کام شروع کریں. ایڈیشنل انکم کی طرف سوچا ہے آپ نے کوئی طریقہ؟ سر میں نے بالکل سوچا تھا, موٹر سائیکل لیا تھا قسطوں پہ, وہ بھی چوری ہو گیا. ہاں تو وہ تو ایک قسمت کی بات ہے. بھر رہا ہوں اور میں اس مہینے اپنے گیس کا بل 12,000 روپے اس مہینے, مطلب جو پریویس گزر گیا, ابھی گرمی شروع ہو گئی, 12,000 روپے میں نے بھرنے. کیا میں اس ملک سے باہر چلا جاؤں یا یہ ملک کی حالت یہ نہیں, اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں گے نا آپ کو. دیکھیں وقار بھائی, آپ کا جو بنیادی جو مسئلہ ہے نا, ظاہر ہے کہ ان پیسوں میں تو گزر بسر نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے کہ نہ ہم مشورہ دیں گے کہ آپ رشوت لینا شروع کریں, نہ ہم یہ مشورہ دیں گے کہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں. تو ان مشکل حالات میں یہی ہے کہ آپ کو آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ جو ہے نا اس کے لیے ہی سوچنا پڑے گا. موٹر سائیکل آپ کی چوری ہو گئی, یہ بھی ایک بدقسمتی ہے اس ملک میں. میں اسے لوور گریڈ کے کئی سرکاری ملازمین کو جانتا ہوں, شام کو بریانی بیچتے ہیں, ان کی بیوی بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. تو گھٹ گھٹ کے کہنا آسان ہے. نہیں, اس کے لیے آپ کو اپنا فریم توڑنا پڑے گا بیسیکلی. اچھا, اور یہ بتانا پڑے گا کوئی کام ذلیل نہیں ہے. یہ تو ہے, یہ مینٹلٹی چینج کرنی پڑے گی تب جا کے ہوگا. چلیں تو ہمت مردہ مدد خدا. فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.